سورہ بقرہ کی آیت نمبر 166 ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب وہ پیشوا جن کے پیچھے یہ لوگ چلتے رہے ہیں اپنے پیروکاروں سے مکمل بے تعلقی کا اعلان کریں گے، اور یہ سب لوگ عذاب کو اپنی آنکھوں سے جب دیکھ لیں گے اور ان کے تمام بامی رشتے آپس میں کٹ کے رہ جائیں گے۔ اس آیت مبارکہ کا تعلق اگر ہم پچھلی آیت مبارکہ کے ساتھ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ پاک نے اپنی آیات کا تذکرہ فرمایا کہ میں نے دنیا میں کتنا کچھ ایسا ہے جو اس انسان کے لیے بنایا ہے، اور انسان کی فطرت میں بھی یہی بات ہے کہ اس کو دینے والا بہت اچھا لگتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں انہی لوگوں کو بہت چاہتے ہیں جنہوں نے ہمیں زندگی میں اپنا وقت، اپنی محبتیں، اپنی چاہتیں، اپنا مال، کچھ نہ کچھ ہمیں زندگی میں دیا ہوتا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا، لہٰذا ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو پھر ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا سب کچھ دیا ہے، بلکہ ہماری زندگی میں تو کچھ ایسا ہے ہی نہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہ دیا ہو، تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شدید محبت ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کا بالکل الٹ ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم دنیا میں کس کو چاہتے ہیں، کس کو فالو کرتے ہیں، وہ اس آیت مبارکہ کا موضوع ہے۔ لہٰذا ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں فالو کیا جاتا ہے، اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ فالو کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں انسان کن کن چیزوں کو جو ہے وہ فالو کرتا ہے۔ تو ایک تو ہوگی مادی چیزیں، جیسے کہ دولت ہے، شہرت ہے، اچھا گھر، اچھی نوکری، اچھی ڈگری، اچھی یونیورسٹیز، اچھے ادارے، ان سب چیزوں کو جو ہے وہ فالو کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ تو ایک یہ ہو گیا تاثر۔ دوسرا علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے تہوار اور رسومات ایسی ہوتے ہیں کہ جس کو انسان فالو کرتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری برادری یہ کہتی ہے، ہمارے علاقے میں ایسا ہوتا ہے، دنیا یہ کہتی ہے، آج کل کا ماحول یہ کہتا ہے، لہٰذا اس وجہ سے ہم بہت سارے اپنے فنکشن انہی کے مطابق بناتے ہیں کہ اگر ہم ان کے مطابق نہیں بنائیں گے تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے، دنیا ہمیں کیا کہے گی، وہ باتیں کریں گے۔ تو ہم کن کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اپنی رسومات میں، اپنے تہوار میں؟ ہم انہی رسومات تہوار کو فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ جو کہ دنیا میں چل رہی ہوتی ہیں۔ تیسرا پھر اگر شخصیات کے اوپر آ جائیں تو ہم پہلے زمانے میں دیکھتے تھے کہ قارون اور شداد کو لوگ حسرت کے ساتھ دیکھا کرتے تھے کہ ان کے خزانے، ان کی شان و شوکت۔ آج کے دور میں مزاج تھوڑا سا بدل گیا ہے، لہٰذا یہ فلم سٹارز ہیں اور سپورٹ سٹارز ہیں، یہ سنگر ہیں اور یہ سیلیبریٹیز ہیں، ان کی زندگیاں جو ہمیں دکھائی جاتی ہیں، ان کا گلیمر جو ہمیں دکھایا جاتا ہے، وی لاگز بنے ہوتے ہیں کہ جی کہ فلاں کا لائف سٹائل کیا ہے۔ پھر یہ آج کی نسل جب ان کو دیکھتی ہے تو وہ پھر گویا کہ حسرت کی نگاہوں سے دیکھتی ہے، وہ ان کو فالو کرتی ہے۔ ان کے انسٹاگرام دیکھ لیجئے اور ان کے سوشل میڈیا دیکھ لیجئے، کتنے لاکھوں لوگ ہوتے ہیں جو ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا کن کے ساتھ شدید محبت ہے؟ ان کے ساتھ شدید محبت ہے۔ ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ دیوانے ہیں، پاگل ہیں، چیخیں مارتے ہیں، بلکہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ خودکشی بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ دیوانگی نظر آتی ہے۔ پھر علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کو وسیع تناظر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک طرح کی ذہنی غلامی پائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک خاص قسم کا طبقہ ہے جس کے بولنے کا انداز، جس کے پہننے کا انداز، جن کا لائف سٹائل جو ہے وہ اتنا مختلف ہے کہ اگر دوسرا بندہ ان میں ایڈجسٹ ہونا چاہے گا تو اس کو اس کے طرح کے اطوار جو ہیں وہ اپنانے پڑیں گے۔ اگر وہ اس طرح کے اطوار کو نہیں اپنائے گا تو گویا کہ وہاں پہ وہ انفٹ ہوگا، بلکہ یوں کہیں کہ وہ وہاں پہ کارٹون لگے گا۔ لہٰذا ہم یہ دیکھیں کہ مڈل کلاس جو ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو ماڈرن دکھانے کے لیے یا اوپر کی کلاس میں اپنے آپ کو شامل کرنے کے لیے وہ کیا کرتی ہے؟ وہ اپنا لباس بدلتی ہے، وہ اپنا سٹائل بدلتی ہے۔ پھر ہم وہ زبان بولنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہمیں انگلش نہیں آئے گی اور اس ایکسنٹ کے ساتھ نہیں آئے گی تو ہم ان لوگوں کے ساتھ کیسے بات کریں گے؟ ہم تو بہت آکورڈ سے لگیں گے۔ اگرچہ کہ زبانوں کو سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر ایک ذہنی غلامی کی بات ہو رہی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ماڈرن دکھانے کے لیے، ایک خاص سوسائٹی کا بندہ دکھانے کے لیے خاص قسم کی حرکتیں کرنی پڑتی ہیں، اطوار اپنانی پڑتی ہیں۔ تو یہ ایک طرح کی ذہنی غلامی ہے۔ تو یہاں پہ بھی کس کو فالو کیا جا رہا ہے؟ اس ذہنی غلامی کو فالو کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے بہت گہرائی کے ساتھ اس آیت مبارکہ کو دیکھا جا سکتا ہے کہ دنیا میں کون کس کو فالو کر رہا ہے، کس طرح فالو کر رہا ہے، کتنی چاہت کے ساتھ فالو کر رہا ہے۔ تو پھر اگلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک اس کا رزلٹ یہ بتاتے ہیں کہ پھر ہوگا کیا۔ تو جنہوں نے ان پیشواؤں کی پیروی کی تھی وہ کہیں گے کہ کاش ہمیں ایک مرتبہ پھر دنیا میں لوٹ جانے کا موقع دیا جائے، تو ہم بھی ان پیشواؤں سے اسی طرح کی بے تعلقی کا اعلان کریں گے جیسے کہ انہوں نے ہم سے بے تعلقی کا اعلان کیا ہے۔ اسی طرح اللہ انہیں دکھائے گا، ان کے اعمال ان کے لیے حسرت ہی حسرت بن چکے ہوں گے، اور اب وہ کسی صورت میں جو ہے وہ دوزخ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ یہاں پہ بڑی اہم بات یہ کہی جاتی ہے کہ یہ تو آخرت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے، اس کو اگر دنیا کے تناظر میں دیکھیں کہ وہ لوگ جن کو ہم چاہتے ہیں، بہت پسند کرتے ہیں، جن کے پیچھے ہم مرتے ہیں، کیا وہ بھی ہمیں اتنا ہی چاہتے ہیں؟ کیا وہ بھی ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں
کہ ایک سیاسی لیڈر کو ہم سے کتنی ایک محبت ہوتی ہے، اس کو صرف ہمارا ووٹ چاہیے ہوتا ہے، اس کے بعد ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم جن کو فالو کرتے ہیں، یہ سٹارز جو ہوتے ہیں، ان کو صرف ہماری فالوشپ چاہیے ہوتی ہے کہ ہم ان کو فالو کریں، یہ ہاتھ ہلا دیں گے، ایک کس کا اشارہ کر دیں گے، بس ان کو ہم سے اتنی دلچسپی ہوتی ہے۔ کیا یہ بھی اتنی ہی شدت رکھتے ہیں ہمارے لیے؟ کیا یہ ہمارے لیے ویسا ہی محسوس کرتے ہیں کہ جیسے کہ ہم ان کے لیے محسوس کرتے ہیں؟ تو بالکل بھی ایسا نہیں ہے، ان کو تو پرواہ بھی نہیں ہوتی کون کہاں کدھر ہمیں کیسے چاہ رہا ہے، کیا محبت کر رہا ہے۔ تو دنیا میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہیں ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہمیں بالکل نہیں چاہتے، انہیں ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن دنیا میں انسان کو سمجھ نہیں آتی۔ لیکن آخرت میں جب یہی لوگ ان سے یہ کہیں گے کہ ہم نے تمہیں کہا تھا کہ ہمیں فالو کرو، دنیا میں تو یہ نہیں بات کہہ سکتے نا، دنیا میں تو ان کو ہمارا چاہیے، ہماری فالوشپ ان کو چاہیے، لہٰذا وہاں جا کے یہ کہیں گے ہم نے کہا تھا تمہیں کہ ہمیں فالو کرو۔ تو اس وقت انسان کو ہوگا کہ یہ میں کیا کرتا رہا، میں نے اپنا وقت، اپنا پیسہ، اپنی جوانی، اپنی محبت، اپنے شوق، یہ میں نے کس کو دے دیا؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک دفعہ چانس دے کہ میں دنیا میں جاؤں، تو اب میں ان کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں، اب میں وہ نہیں کروں گا جو میں دنیا میں کر کے آیا ہوں۔ اور اگر کوئی انسان یہ کہے کہ یہ حسرت کیسی ہوگی، اور اگر میں دنیا میں اس کو محسوس کرنا چاہوں، تو آپ دیکھیں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو بہت ساری باتوں کی اب بھی حسرت ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کاش ہمارا بچپن ایک دفعہ واپس آ جائے، ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں کاش ایک دفعہ ہماری جوانی جو ہے واپس آ جائے۔ ہم نے بہت سارے اپنی زندگی میں ایسے فیصلے کیے، ہم یہ کہتے ہیں کہ کاش وقت پیچھے چلا جائے، اب میں یہ فیصلہ نہیں کروں گی، اب میں یہ کام کبھی بھی نہیں کروں گی۔ تو ہمارے دل میں کتنا پچھتاوا آتا ہے، ایک آگ سی ہوتی جو دل میں لگ جاتی ہے۔ یہ وہی محسوس کر سکتا ہے کہ جس نے زندگی میں کبھی کچھ ایسا محسوس کیا ہو۔ تو اگر انسان دنیا میں جو ہے اتنا پچھتاتا ہے اپنے فیصلوں کے اوپر، اپنے گزرے ہوئے وقت کے اوپر، تو پھر سوچیں کہ وہاں آخرت میں جب کہ ہمارے پاس کوئی چانس ہی نہیں ہوگا، دنیا میں تو ابھی ہمارے پاس مہلت ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کی تلافی کر سکتے ہیں، اپنے فیصلوں کی تلافی کر سکتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں اتنی حسرت محسوس ہوتی ہے، تو وہاں پہ کیسی حسرت محسوس ہوگی؟ یہی وجہ کہ کرتن کا لفظ آیا جو کہ واحد کا صیغہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ ایک چانس ہمیں دے دے۔ پھر علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ آیت مبارکہ میں لفظ حسرات آیا ہے جو کہ جمع کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایک گناہ نہیں ہوگا یا کوئی ایک کمی کوتاہی نہیں ہوگی جس کے اوپر انسان وہاں پہ پچھتائے گا، حسرت کرے گا، بلکہ اس کو اپنی زندگی کی ایک ایک غلطی، ایک ایک گناہ جو ہے وہ یاد آئے گا۔ انسان جو کہے گا کم سے کم یہ مال ضائع نہ کرتا، اچھا مال ضائع کیا تو کم سے کم وقت ضائع نہ کرتا، جوانی ضائع نہ کرتا، کم سے کم اپنی عزت تو کسی کو نہ دیتا، چلے کم سے کم میں اپنی محبت تو کسی کو نہ دیتا۔ یعنی کہ ہم اپنی زندگی میں کتنی مختلف نوعیت کی جو ہیں وہ غلطیاں اور گناہ کرتے ہیں، اور ہر طرح میں ہر جگہ ہم ایک طرح کی غلطی اور گناہ نہیں کرتے ہیں، تو گویا کہ ایک ایک طرح کی حسرت جو ہے انسان کو وہاں پہ آئے گی۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں دو طرح کے جو ہیں وہ عذاب کا ذکر کیا گیا ہے، ایک تو جہنم بتا دی اور اس کی آگ بتا دی، یہ تو فزیکل عذاب ہو گیا، لیکن یہ جو اندر کی آگ ہے جو کہ پچھتاوے کی صورت میں، حسرت کی صورت میں انسان محسوس کرے گا، یہ ایک طرح کی ایک جذباتی سزا ہے۔ تو ایک باہر کی آگ انسان کو جلا رہی ہوگی اور ایک اندر جو ہے وہ پچھتاوے کی آگ انسان کو جلا رہی ہوگی۔ اور اس پر مزید یہ کہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، کہ وہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ تو عربی زبان میں نفی کرنے کے لیے بہت سارے الفاظ آتے ہیں، لا بھی آتا ہے، لیسا بھی آتا ہے، اور ما بھی آتا ہے، اور ما جہاں پہ آتا ہے وہاں پہ دراصل میں کسی خیال یا سوچ کی جو ہے وہ نفی کی جا رہی ہوتی ہے، اور یہاں پہ کس سوچ کی نفی کی جا رہی ہے کہ کوئی تکلیف کتنی ہی زیادہ شدید کیوں نہ ہو، لیکن اگر انسان کو کہیں نہ کہیں یہ امید ہو کہ ایک دن یہ آخر ختم ہو جائے گی، تو یہ امید بھی بہت کافی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پہ ماں کے ذریعے اس سوچ کی نفی کی جا رہی ہے کہ یہ امید بھی تمہارے لیے نہیں ہے کہ کبھی تم اس اندر کی آگ اور باہر کی آگ سے نکل بھی سکو گے۔ لہٰذا ان تمام آیات میں اگر غور و فکر تدبر کیا جائے تو حلال حرام جائز ناجائز کی بات نہیں ہو رہی، صرف محبتوں کی بات ہو رہی ہے۔ ہم کن کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کن کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں، کن کی طرح دکھنا چاہتے ہیں، اپنی اولادوں کے لیے کیا سوچتے ہیں کہ یہ کن کی طرح بنے گی، یہ بڑی غور طلب باتیں ہیں۔ ضمن یہاں پہ ایک واقعہ یاد آ گیا، اللہ کرے یہ ایسا ہی ہو کہ ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ کچھ فرشتے جو ہیں وہ نام لکھ رہے ہیں، پوچھا کس کا نام لکھ رہے ہو؟ کہا کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ پوچھا کیا میرا نام بھی ہے؟ کہا نہیں آپ کا نام نہیں ہے۔ تو کہا کہ اچھا بھی میرا ان لوگوں میں نام لکھ دو کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں۔ پھر ایک مرتبہ پھر خواب دیکھتے ہیں، پھر فرشتوں کو کچھ لکھا ہوا دیکھ کے پوچھتے ہیں کہ کیا لکھ رہے ہو؟ تو کہا کہ ان کا نام لکھ رہے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتے ہیں۔ تو پوچھا کیا میرا نام ہے؟ کہا تمہارا نام سب سے آگے ہے۔ تو اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو چاہنے والے ہوتے ہیں، اگر ہم ان کو بھی چاہیں تو اس کے صدقے ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو سکتی ہے۔
جیسے نبی علیہ السلام کی دعاؤں میں ہمیں یہ دعا ملتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں کی محبت دے جن سے آپ محبت کرتے ہیں، جن سے آپ محبت نہیں کرتے کبھی بھی ان کی محبت ہمارے دلوں میں نہ ڈالنا۔ اب چاہے وہ چیزیں ہیں، انسان ہیں، یا رسومات ہیں، یا تہوار ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ جس کو آپ چاہتے ہیں ہمیں بھی انہیں ہی چاہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جنہیں آپ نہیں چاہتے تو کبھی ان کی محبت ہمارے دلوں میں نہ ڈالنا۔ آمین یا رب العالمین۔